ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ سفر فرما رہے تھے کہ راستے میں ایک باغ آیا۔ آپ نے کچھ دیر وہاں آرام کرنے کا سوچا۔ جیسے ہی آپ باغ میں بیٹھے تو آپ کی نظر ایک حبشی پر پڑی۔ وہ حبشی اس باغ کی رکھوالی کے لیے متعین تھا اور ایک کتا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ حبشی غلام اپنے باغ میں کام کر رہا تھا۔ کام کے دوران کچھ دیر بعد ایک شخص اس کی روٹی لے کر آیا۔ اس نے روٹی رکھی اور واپس چلا گیا۔ کتا وہیں کھڑا ہو گیا۔ جب اس حبشی غلام نے کتے کی طرف دیکھا تو کام کرتے کرتے ایک روٹی کتے کے آگے ڈال دی اور خود کام میں مصروف ہو گیا۔ جب کتے نے ایک روٹی کھا لی لیکن اس کتے کی بھوک ختم نہ ہوئی، کتا وہیں کھڑا رہا۔ اس نے دوبارہ دیکھا کہ کتا وہیں کھڑا ہے تو اس نے دوسری روٹی کتے کے آگے ڈال دی۔ کتے نے روٹی کھا لی لیکن اس کتے کی بھوک ختم نہ ہوئی تو اس حبشی غلام نے دیکھا کہ کتا ابھی بھوکا ہے تو اس نے تیسری روٹی کتے کو کھلا دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ اس حبشی غلام کے پاس آئے اور اس کو سلام کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھ کر اس حبشی غلام سے یہ دریافت کیا کہ روز تمہارے لیے کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ اس حبشی غلام نے جواب دیا، روز میرے لیے 3 روٹیاں آتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے تینوں روٹیاں کتے کو کھلا دی ہیں۔ اس حبشی غلام نے جواب دیا، حضرت یہاں جنگل میں کتے نہیں رہتے، یہ غریب بھوکا کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے، اس لیے مجھے اچھا نہ لگا کہ اسے ایسے ہی واپس بھیج دوں، اس لیے میں نے اپنے حصے کی تینوں روٹیاں اس کتے کو کھلا دیں کہ یہ کتا مجھ سے زیادہ بھوکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر تم آج کیا کھاؤ گے؟ یہ سن کر غلام نے جواب دیا، ایک دن کا فاقہ کر لوں گا، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا، لوگ مجھے کہتے ہیں بہت سخاوت کرتا ہے، لیکن اس غلام کے اثار کے مقابلے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہ اس جنگل میں اور کوئی ایسی چیز نہیں جو یہ کھائے، اور ایک کتے کو اس نے اپنے حصے کا کھانا کھلا کر خود یہ فاقہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ خیال کر کے حضرت عبداللہ بن جعفر شہر گئے اور وہاں سے اس باغ کے مالک کا دریافت کیا۔ لوگوں نے اس باغ کے مالک کا پتہ بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مالک کے گھر گئے، اس کو سلام کیا، اس کے پاس بیٹھے اور بتایا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں، آپ کا باغ مجھے بہت پسند آ گیا ہے، لہٰذا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے بیچ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ باغ کا مالک آپ کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور وہ اپنا باغ بیچنے پر رضامند ہو گیا۔ آپ نے منہ مانگی قیمت دے کر وہ باغ خریدا۔ جب آپ نے باغ خرید لیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس باغ میں مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے، تو اس میں جو حبشی غلام ہے میں اسے بھی خریدنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کی رکھوالی کر سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس غلام کو بھی منہ مانگی قیمت دے کر
خرید کر لیا اور واپس اسی باغ میں پہنچے۔ وہاں وہ حبشی غلام کام کر رہا تھا۔ آپ نے اسے سلام کیا اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے مالک کے پاس شہر گیا تھا، وہاں جا کر میں نے یہ باغ خرید لیا ہے اور ساتھ تمہیں بھی خرید لیا ہے، اور اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ بھی تمہیں دیتا ہوں۔ یہ سن کر غلام نے کہا، چونکہ اب آپ کے دل میں میری عزت اور عقیدت سما گئی ہے اور یہ میرے حق میں زہر ہے، اس لیے میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔